اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو گھر پہ بیٹھ کے پریکٹس کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ عبس کی تلاوت کی تھی اور ساتھ میں ایک سورہ عبس میں ایک آیت کو ہم نے بہت اچھے سے تجوید اور مخرج سے ادا کیا تھا۔ اسی کے ساتھ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پیارے بچے بھی اس آیت کو بہت اچھے سے پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی ان کی مدد کر رہے ہوں گے، تو آج کے ہم اس درس میں سورہ تکویر کی تلاوت کریں گے۔ سورہ تکویر مکی سورہ ہے، اس میں ٹوٹل 29 آیت ہے اور آج ہم بھی سورہ تکویر کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے اور پھر ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے بچے پیارے بچے سورہ تکویر کو بھی اسی طرح سے بہترین سے سیکھ سکے جس طرح سے پچھلے سارے سورے انہوں نے گھر پہ بیٹھ کے پڑھا ہوگا۔ تو چلیے جو آج کا ہمارا سورہ ہے سورہ تکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو سورہ تکویر کی پہلی آیت ہے، الف زیر ای زال شین زبر زش ای زش، شین میم زبر شم ای زش شم، سین پیش سو ای زش شم سو، کیف واپش کو ای زش شم سو کو، واو زیر وی کو وی، رو تا زبر رت کو وی رت۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک آیت کو کس طرح سے الگ کر کے پڑھا ہے۔ اب ہم کوشش کریں گے ایک ساتھ پڑھیں تاکہ بچے بھی پہلے اس آیت کو توڑ کے پڑھیں اور پھر کوشش کریں کہ ایک ساتھ جوائن کر کے اس آیت کو پورا کمپلیٹ کریں۔ ایزش شمسو کویرت، ایزش شمسو کویرت۔ ہماری جو دوسری آیت ہے، واو زبر وا الف زیر ای و ای زال نون زبر زن و ایزن، نون پیش نو و ایزن نو، جیم واو پیش جو و ایزن نجو، میم نون پیش من و ایزن نجومن، کیف زبر کا دال زبر دا کا دا، رو تو زبر رت کا دا رت، و ایزن نجومن کا درت و ایزن نجومن کا درت۔ ہماری جو اگلی آیت ہے، واو زبر وا الف زیر ای و ای دال لام زبر زل و ای زل، جیم زیر جی و ای زل جی، با الف زبر با و ای زل جی با، لام پیش لو و ای زل جی با لو، سین یا پیش سو یا زیر ای سو ای، رو تا زبر رت سو ای رت و ایزل جبالو سوئرت و ایزل جبالو سوئرت۔ ہماری جو اگلی آیت ہے، واو زبر وا الف زیر ای و ای زال لام زبر زل و ایزل، عین زیر ای شین الف زبر شا ایشا، رو پیش رو ایشارو و ایزل ایشارو، عین تو پیش ات تو زیر تی اتی، لام تا زبر لت اتلت و ایزل اشارو اتلت۔ جو ہماری اگلی آیت ہے، واو زبر وا الف زیر ای و ای زال لام زبر زل و ایزل، واو پیش وو ہا وا پیش ہو وو ہو، شین پیش شو وحوشو و ایزل وحوشو، ہا پیش ہو شین زیر شی ہوشی، رو تا زبر رت ہوشیرت و ایزل وحوشو ہوشیرت۔ ہماری جو اگلی آیت ہے، واو زبر وا الف زیر ای و ای دال لام زبر زل و ایزل، با زیر بی ہا الف زبر ہا بہا، رو پیش رو بہارو، سین جیم پیش سد جیم زیر جی سجی، رو تا زبر رت سجیرت و ایزل بہارو سجیرت، واو زبر وا الف زیر ای و ای زا نون زبر زن و ایزن، نون پیش نو و ایزن نو،
فا وا پیش فو و ایزن نفو سین پیش سو و ایزن نفوسو زا وا پیش زو وا زیر وی زو وی جیم تا زبر جت زو وی جت و ایزن نفوسو زو وی جت واو زبر وا الف زیر ای و ای زال لام زبر زل و ایزل میم واو زبر مو حمزہ الٹا پیش او مو او دال زبر دا مو او دا تا پیش تو مو او دا تو سین پیش سو حمزہ زیر ای سو ای لام تا زبر لت سو ای لت و ایزل موعودۃ سئلت با زیر بی الف یا زبر ای بی ای یا زیر ای بی ای زال میم زبر زم با دو زیر بن زم بن بی ای زم بن قاف پیش کو تا زیر تی کوتی لام تا زبر لت قتلت بأي ذنب قتلت واو زبر وا الف زیر ای و ای زال صاد زبر زوس و عزت صاد پیش سو حا پیش ہو سوہو فا پیش فو سہوفو و عزت سہوفو نون پیش نو شین زیر شی نوشی رو تا زبرت نوشیرت و عزت صحف نشیرت. ہماری جو اگلی آیت ہے واو زبر وا الف زیر ای و ای زال سین زبر زس و عزت سین زبر سا میم الف مز زبر ما سما حمزہ پیش او سما او کیف پیش کو شین زیر شی کشی تو تا زبر تت کشی تت و عزت سما کشتت. ہماری جو اگلی آیت ہے واو زبر وا الف زیر ای و ای زال لام زبر زل و ازل جیم زبر جا حا یا زر ہی جہی میم پیش مو جہی مو سین عین پیش سو عین زیر ای سو ای رو تا زبر رت سو ایرت و ازل جہیم سو ایرت واو زبر وا الف زیر ای و ای زال لام زبر زل و ازل جیم نون زبر جن نون زبر نا جن تا پیش تو جنتو الف زا پیش از لام زیر لی ازلی فا تا زبر فت ازلفت و ازل جنتو ازلفت. ہماری جو اگلی آیت ہے عین زبر آ لام زیر لی علی میم تا زبر مت علیمت نون فا زبر نف سین میم دو پیش سم نفسم علیمت نفسم میم الف مز زبر ما نفسم ما الف ہا زبر اح زو زبر زو احزو رو تا زبر رت احزورت علیمت نفس ما احزورت فا زبر فا لام الف مز زبر لا فلا الف قوف پیش اک سین زیر سی اکسی میم پیش مو اقسمو با لام زیر بل خا نون پیش خن بالخن نون سین زبر نس بالخنس بالخنس فلا اقسم بالخنس. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہر آیت کو میں نے کس طرح سے الگ الگ کر کے پڑھا ہے. اب میں ایک ساتھ پڑھوں گی تاکہ بچے بہت اچھے سے سورہ تکویر کی تلاوت کر سکے. جیسے آپ نے دیکھا یہ 15 والی آیت فلا اقسم بالخنس ہم نے خنس پڑھا ہے مگر اس میں لکھا گیا خنسی یعنی سین پہ سائن دیا گیا زیر کی مگر ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں اس لیے ہم اس کی ادائیگی نہیں کریں گے. سین کے سائن کو ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم نے یہاں پہ اسٹاپ کر دیا خنس اس طرح سے. اب ہم ایک ایک آیت کو پھر سے ایک بار ریویژن کر لیں تاکہ بچے بہت اچھے سے سورہ تکویر کی بھی تلاوت کر سکیں. تو ہماری جب سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت
وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. ہماری جو نیکسٹ آیت ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. ہماری جو لاسٹ آیت ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. جیسے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے میں نے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے اور کوشش کیا ہے کہ ایک ساتھ بھی پڑھے. پھر بھی آپ کو بتا دوں سورہ تکویر ہے 29 آیت اور ہے بھی بہت چھوٹی چھوٹی آیت، مگر اس میں بہت زیادہ ہمیں غور فکر کرنا ہے کیونکہ ایک ایک آیت میں حرکت دیا ہے اور کس طرح سے ہر آیت پہ کون سے اعراب لگے، کون سے سائن لگی ہے، اور ہر سائن کو مد نظر رکھ کر ہر آیت کی ادائیگی کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ آیت ہماری صحیح ہوگی. کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زبر زیر پیش کا پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اگر زبر زیر پیش پہ اگر دھیان نہیں دیں گے تو ہماری جو آیت کی میننگ ہے وہ ہماری پوری کی پوری بدل جاتی ہے. ہم پڑھنا کچھ اور چاہتے ہیں، پڑھتے کچھ اور ہے. تو اس آیت میں خاص طور سے اس آیت میں بہت باریکی سے مطلب زبر زیر ہے اور کس طرح سے ہمیں اسٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے، اس پہ بہت زیادہ غور فکر کرنا ہے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹور کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا سنڈے بہت ہی اچھا جا رہا ہوگا. اور ماہ رجب کے اس مہینے میں آپ نے اپنی دعاؤں میں چینل ون کو ضرور شامل کیا ہوگا. بچوں ہم جانتے ہیں نا ماہ رجب کے مہینے میں 13 رجب کو کس کی ولادت ہے؟ 13 رجب کو ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام کی ولادت ہے. تو کیوں نہ آج ہم آپ سے جو سٹوری شیئر کریں یہ امام علی علیہ السلام کے زمانے سے ہو. یہ واقعہ ہے ایک شخص جس کا نام حسن بصری تھا، ان کی زندگی سے جڑا ہوا. ایک بار حسن بصری امام علی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ سرزمین عرب کا ہے. اور ہم تمام جانتے ہیں کہ عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے، اور جب آپ سفر کرتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں تو پیاس کتنی زیادہ لگتی ہے. تو اسی طرح امام علی علیہ السلام اور حسن بصری سفر کر رہے تھے، اور جب یہ سفر آگے آگے بڑھتا گیا تو نہر فرات نظر آئی. اور جب نہر فرات نظر آئی تو حسن بصری سمجھ گئے کہ یہ وہ وقت ہے جب یہ اپنی پیاس کو، شدت کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں حسن بصری نے کیا کیا؟ حسن بصری نہر فرات کے پاس گئے، انہوں نے پانی لیا اور سب سے پہلے اپنی پیاس کو بجھا دیا. اور جب ان کی پیاس بجھ گئی تو انہوں نے بچے ہوئے پانی کو زمین پر ڈال دیا. جس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے حسن بصری، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، یہ بہتر نہیں کیا. جو پانی بچ گیا تھا اسے اس طرح ضائع کرنے کے بجائے تم پھر سے نہر فرات میں ڈال دیتے. اس طرح سے یہ پانی ضائع نہیں ہوتا. تو بچوں آپ مجھے بتائیے کہ اس سٹوری سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہم کتنی بڑی چیز سیکھتے ہیں نا. تاکہ یہ تو ایک ایسی غلطی ہے جو ہم عام زندگی میں روز کرتے ہیں. ہم اسکول سے آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پورا گلاس پانی لیتے ہیں اور پیتے کتنا ہے؟ ہاف گلاس، اور بچا ہوا پھینک دیتے ہیں. ہم کہیں نیاز میں جاتے ہیں، جیسے کہ رجب کا مہینہ ہے، ماہ رجب کا مہینہ ہے، تو کتنی ساری جگہوں پر نیاز ہوتی ہیں. ہمارا پیٹ اتنا چھوٹا سا، ہم کھاتے ہیں اتنا تھوڑا سا، لیکن ہم پلیٹ میں کتنی ساری کھیر پوری لے لیتے ہیں اور بچا ہوا ویسٹ ہو جاتا ہے. تو کیا ہمیں ویسٹ کرنا چاہیے؟ امام علی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں پانی تک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو کھانے کی چیزوں کو، کھانے کی اشیاء کو ضائع کرنا تو کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو کیوں نہ ماہ رجب کے اس مہینے میں ہم ایک چھوٹی سی پرومس کریں کہ ہم اب سے کھانا اور پانی ضائع نہیں کریں گے. اور اس طرح جب ہم کھانا اور پانی کو ضائع نہیں کریں گے تو یہی کھانے کی چیزیں کسی اور کے بھی کام ضرور آئے گی، جس کے ذریعے ہم پروردگار عالم کو بھی راضی ضرور کریں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس مورل کو اپنی روز کی زندگی میں پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم مائی لٹل سٹارز. آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے مدرسہ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس میں لیتے ہیں ہسٹری کا ٹاپک. پچھلی بار ہم نے امام حسین علیہ السلام کی ہسٹری پر بات کی تھی اور ہم نے ان کی ہسٹری ختم کر لی تھی.
اب ظاہر ہے ہم شروع کر رہے ہیں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی ہسٹری۔ ہم سب جانتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے فورتھ امام ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کا اگر آپ شجرہ دیکھیں تو ایک معصومین کا شجرہ بنتا ہے، یعنی آپ دیکھیں ان کے بابا امام حسین ایک معصوم، ان کے چچا امام حسن ایک معصوم شخصیت، ان کے دادا امام علی علیہ السلام ایک معصوم شخصیت ہیں، یعنی اور اگر آپ صرف دادی کی بات کریں تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ طاہرہ، یعنی ان کے بارے میں جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں۔ اور یہ تو رہی ان کے والد کی طرف کی بات۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں، امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ایران کی شہزادی تھیں جو فتح ایران کے بعد مدینہ لائی گئی تھیں، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ان کا عقد امام حسین علیہ السلام سے کروا دیا۔ 15 جمادی الاول 38 ہجری یا 5 شعبان 38 ہجری، 2 تاریخوں میں اختلاف ملتا ہے، لیکن دونوں میں سے جو بھی تاریخ ہے اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی والدہ اس دنیا سے انتقال کر گئی اور آپ کو آپ کی دائی نے پال پوس کر بڑا کیا۔ آپ کے کئی القاب ملتے ہیں جیسے زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، امام سجاد علیہ السلام بھی ہم انہیں کہتے ہیں، سجاد یعنی جو بہت زیادہ سجدے کرتا ہو، عابد یعنی جو بہت زیادہ عبادت گزار ہو، سید الساجدین یعنی سجدے کرنے والوں کا آقا یا مولا، یہ سب امام علیہ السلام کے القاب ہیں۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی تب آپ کا نام رکھا گیا علی، اور اس کے بعد آپ علی ابن الحسین کے نام سے مشہور ہو گئے، اور پھر ان کے بابا کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے جو کہ ہے علی ابن الحسین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی کا چھوٹا سا عرصہ اپنے دادا کے ساتھ گزارا۔ جب وہ 2 سال کے تھے تب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی مسجد کوفہ میں۔ اس کے بعد 10 سال آپ اپنے چچا کی امامت میں رہے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی امامت میں آپ نے 10 سال گزارے۔ اس کے بعد آپ کے بابا کی امامت میں بھی آپ نے 10 سال گزارے۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے روانہ ہوئے تب امام زین العابدین علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن آئیے ان کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو کیوں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بتا چکے تھے کہ ہماری جو 12 اماموں کی نسل ہے اس میں سے ایک زین العابدین ہوگا، لیکن ایک بار کا واقعہ ملتا ہے جب امام علیہ السلام نماز میں تھے اور وہ اتنے مشغول ہو جاتے جب وہ نماز پڑھتے کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، اس طرح سے وہ عبادت میں ڈوب کر عبادت کیا کرتے۔ شیطان نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام عبادت میں مشغول ہے، اس نے سوچا میں ان کی عبادت خراب کرتا ہوں یا انہیں ڈسٹریکٹ کرتا ہوں۔ تب وہ ایک سانپ کے بھیس میں آ گیا کہ وہ آئے اور پہلے تو اگر کتنا بھی مضبوط انسان ہو، کتنا بھی دل کا بہت زیادہ مضبوط ہو، لیکن اگر سانپ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو کوئی بھی گھبرا جاتا ہے، لیکن امام نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ آ کر ان کے پیر کا انگوٹھا کاٹنے لگا، چبانے لگا، یعنی مطلب سانپ اپنے آپ میں خود ایک خوفناک چیز ہے، اس کے بعد اگر آپ کو وہ آ کے ڈسنے لگے یا پھر آپ کو کاٹنے لگے تب اور زیادہ انسان پھر نماز چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن امام کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ امام علیہ السلام جس طرح نماز پڑھ رہے تھے وہ پڑھتے رہے، نہ ان کے چہرے پر شکن آئی، نہ ان کے ذرا سے ان کے اندر لرزہ پیدا ہوا، وہ اپنی نماز پڑھتے رہے۔ شیطان بھی کاٹ کاٹ کے تھک گیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ جب امام علیہ السلام نے نماز ختم کی تب انہیں جا کے اس اذیت کی، اس تکلیف کا احساس ہوا، اور انہوں نے جب اپنا پیر دیکھا تب انہیں پتہ چلا کہ یہ شیطان تھا جو آ کر انہیں کاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد فضاؤں میں آواز گونجنے لگی، زین العابدین زین العابدین، اور اس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کو ان کا یہ ٹائٹل دیا گیا، اور اسی کا مطلب ہے کہ عبادت گزاروں کی زینت۔ یہ تھا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں مختصر سی ہسٹری، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے، یہ تو بس شروعات ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کچھ اور جانیں گے ان کے بارے میں۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اگر آپ ہمارا پروگرام سنڈے مدرسہ کو ریگولرلی فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں 30ویں پارے کے تمام سورے کی تفسیر کو ختم کر دیا ہے، یعنی الحمدللہ ہمارے 30ویں پارے کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو آج سے ہم ان سوروں کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے جن کی ہم ریگولرلی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور آج کا سورہ ہے سورہ جمعہ۔
سورہ جمعہ قرآن کا 62 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مدنی سورہ ہے۔ سورہ جمعہ کی تاکید ہے کہ ہمیں اسے شب جمعہ اور جمعہ کو پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس سورہ کو صبح اور رات روز تلاوت کریں گے تو آپ شیطان کے شر سے بچ جاتے ہیں اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ میں ٹوٹل 11 آیتیں ہیں، تو اس سورہ کی تفسیر کو ہم 2 ایپیسوڈ میں ڈیوائڈ کر کے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ پاکیزہ صفات اور صاحب عزت ہے اور صاحب حکمت ہے۔ تو پہلی آیت میں خداوند عالم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کا ہر ایک ذرہ، دنیا اور آسمان کا ہر ایک ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے۔ سیکنڈ آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے اس خدا نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو دوسری آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے مکے والوں کے درمیان انہی میں سے یعنی انہی کے قوم میں سے ایک رسول کو بھیجا کہ جو انہیں آیات پڑھ کے سنائے، جو انہیں گمراہی سے دور رکھے اور جو انہیں اللہ سے نزدیک کرنے میں مدد کرے۔ تھرڈ آیت، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ تیسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو بھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آیت نمبر 4 میں اللہ فرما رہا ہے یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے فضل۔ اس میں فضل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہے اپنے بندوں کو گائیڈ کرنا، انہیں صحیح راستے پر بھیجنا، تو اللہ ان کے لیے رسول یا کوئی پیغمبر بھیج دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے اور اپنے نزدیک کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بار رکھا گیا تھا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے، اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 6، قل یا ایہا الذین حادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے یہودیوں سے اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم باقی 5 آیتوں کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم کیا سیکھتے ہیں، اللہ ان آیتوں کے ذریعے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اللہ ان آیتوں کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا کے یعنی اس عالم میں دنیا اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ دوسری چیز یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت کرتا ہے، اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا انسانوں کو ہدایت کرنا ایک فضل عظیم ہے، یعنی ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے انسانوں کے لیے جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔